اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کے معروف علمی پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آگاہی اور قرآن و سنت کی روشنی میں سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے معاشی، معاشرتی، سماجی مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011717۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، علمی اور روحانی پیشوا میری مراد مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080011717۔ پروگرام کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کرتا چلوں۔ یہ پروگرام عرصہ 4 برس سے چل رہا ہے اور روز اول سے آج تک ہمیں عالم اسلام کی ممتاز علمی شخصیت مفتی مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ کی سرپرستی حاصل ہے، اور مولانا ستیانہ روڈ پر واقع ایک جامع مسجد محمدی کریمیہ 25 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ وہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے روز جمعہ کی ادائیگی کے بعد وہاں ایک علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اہل علم وہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل مولانا سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میاں صاحب سوال ہے۔ یحییٰ بھائی بات کر رہے ہیں نا؟ جی فرمائیے بھائی۔ 2 دوستوں نے 50% کی شراکت پہ کاروبار شروع کیا۔ کاروبار میں صرف محنت تھی، انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ کس کی؟ کاروبار میں صرف محنت نہیں تھی، یعنی انٹرنیٹ پہ کاروبار شروع کیا جس میں سروسز تھیں۔ آپ شروع سے بتائیں کہ جو 2 پارٹنر تھے پیسے ایک کے تھے یا دونوں کے تھے؟ پیسے کسی نے بھی نہیں لگائے۔ اچھا پیسے نہیں لگائے، صرف محنت تھی اس میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو پہلے وہ کام کرتے رہے، میں جو سینئر تھا ان میں سے اس نے کام جب دوسرے کو سکھلا دیا، بعد میں اسے فارغ کر دیا گیا۔ اچھا اب ریونیو آنی شروع ہوئی، کچھ اس کی کمائی آنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اسے بالکل پیچھے کر دیا گیا اور وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کمائی میری ہے، جبکہ اس بندے نے نقصان اٹھایا کافی سارا، اپنے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا اس کام میں شرکت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو اب ان کی جو کمائی آ رہی ہے وہ پیسے کچھ میرے پاس امانتاً پڑے ہوئے ہیں، یعنی میرے تھرو وہ ان تک پہنچنی تھی۔ جی جی۔ اب دوسرا فریق جس کا حق نہیں دیا گیا وہ چاہتا ہے، مجھ سے مطالبہ کرتا ہے میرا حق مجھے دے دیں، اس کا اسے دے دیں۔ جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ بھئی میرا اور اس کا معاملہ یہ آپ اللہ کے حوالے کریں، آپ اس میں نہ آئیں، آپ میری امانت مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو شریعت مجھے کیا کہتی ہے کہ میں اس امانت اسی طرح واپس کروں گا، کیونکہ امانت میرے پاس رکھوانے میں صرف اس کا کردار ہے، اس میں اس کا کردار نہیں ہے۔ یعنی کردار اس بندے کا ہے جسے اب کچھ نہیں مل رہا؟ کردار اس بندے کا ہے جو سارے کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے، یعنی اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے، میرے اکاؤنٹ میں اس نے پیسے منگوائے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں سارے کام سے لا تعلق ہوں۔
ایک چھوٹی سی وضاحت چاہیں گے تاکہ مولانا صحیح طریقے سے آپ کی بات کا جواب دے سکیں. جی. آپ جو اب بندہ قابض ہے یہ در حقیقت یہ شاگرد تھا؟ ہاں جی، در حقیقت شاگرد تھا. کسی بندے نے اسے اپنے ساتھ اٹیچ کیا اور اس کو علم سکھلایا اور اس نے بعد میں اصل آدمی ہی کو نکال دیا. ہاں جی. آپ یہ بات بس فرما رہے ہیں نا؟ ہاں جی. ہاں جی. ٹھیک ہے جی مولانا، بات واضح ہوگی. یا صاحب سے کچھ اور بھی ہم پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں یا صاحب سے یہ پوچھے نا کہ دو آدمی جنہوں نے مل کر یہ کاروبار کیا، سرمایہ تو کسی کا بھی نہیں تھا، اپنے اثر رسوخ سے اپنی اسکل یا مہارت تھی، تو کام سکھایا، اور کام سکھانے کے بعد کس نے کس کو نکال دیا؟ جو سکھانے والا تھا اس نے شاگرد استاد کو نکال دیا. شاگرد نے استاد کو نکال دیا. شاگرد نے استاد کو نکال دیا. جی جی. ہاں جی. یا صاحب جو نفع تھا اس کی کیا نسبت طے ہوئی تھی کہ اگر نفع ہوا کاروبار میں؟ نصف. تو بے شک کسی نے آپ کے پاس یہ رقم جمع کرائی نا، جب آپ کے علم میں پوری طرح کی یہ دونوں اس کاروبار میں شریک تھے، دونوں کا حق بنتا ہے، اس لیے آپ اس کے کہنے پر کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی، اس کو اگر دے دیں گے تو آپ بھی بالواسطہ پھر اس جرم میں شریک ہی ہوں گے کہ اس بیچارے کا حق مارا گیا. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہیں بھائی نہیں مجھے سارے معاملے کا پتہ، میں ساری رقم تجھے کیوں دے دوں، اس کو آدھا نفع دو، آپ لے کر دیں اس کا حق، ورنہ یہ حق جو مارا جائے گا اس میں آپ بھی پھر گناہ میں شریک ہو جائیں گے. کیوں جانتے بوجھتے اس کو پوری رقم دیں؟ یہ تو ڈاکو لٹیرا کہتا ساری مجھے دے دو، کیوں اس کو ساری دی جائے؟ آپ کے علم میں ساری بات، اگر نہ علم میں ہوتی پھر تو ہوتا کہ چلو یہ مانگتا اس کو امانت کے طور پر تھے تو اب یہ امانت کون سی؟ کوئی نہیں، امانت میں خیانت کر رہا، تو اس کا حصہ جو ہے نا دبانا چاہتا ہے. آپ اس کو اس کا حق لے کر دیں، اس کو کہیں میں نہیں بھائی ساری رقم تیرے حوالے کروں گا، اس کو بھی بلاؤ، آدھی رقم جو اس کا نفع بنتا دو، پھر باقی ٹھیک ہے، میں کوئی رکھنا نہیں چاہتا یہ رقم، مگر جس کا حق ہے اسے تو ملنا چاہیے. یہ سب آپ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس غریب کا حق آپ سادگی مار دیں اور یہ نیکی سمجھیں کہ میں نے امانت والے کو دے دیا اور بیچارہ وہ روتا رہ جائے جس کا حق ہے. ایسا نہ کرے. جزاکم اللہ خیر. آپ کی مطلب آپ اس حوالے سے کچھ اور مولانا سے رہنمائی چاہیں گے؟ بڑی خوشی، اللہ خیر. پوچھیں گے مولانا سے اس حوالے سے کوئی اور بات؟ نہیں، اس میں مزید یہ وضاحت کے کام سیکھنے کے بعد یہ جو کمائی آئی ہے یہ آئی اسی کام سے ہے، لیکن اس نے دوبارہ اس پہ کام کیا ہے، تو اس کے عوض میں یہ کمائی آئی ہے. جبکہ بنیاد یہی تھی کہ ہم جتنا بھی کریں گے مل کے کریں گے یا الگ الگ کریں گے، یہ ہمارا نصف پہ ہوگا. جتنی محنت آپ سے ہوتی ہے آپ کریں، جتنی مجھ سے ہوتی ہے میں کروں. اس میں یا صاحب آپ ذرا یہ محنت کریں نا، دونوں کو بٹھائیں، جب تک اکٹھے رہنا اس کو نکالا نہیں. بے شک یہ زیادتی ہے کہ اس کو نکال دیا، مگر نکالنے کے وقت تک جو ہے نا آمدنی اس کا نصف دلائیں. بعد میں اس نے جو کام کیا چلو بے شک وہ ظلم ہی کیا کہ اس کو نکال دیا، مگر پھر بعد بار تو اسی کا حق بنتا رہے. آپ ایسا سمجھ لیں کہ اگر 30 جون تک یہ دونوں شریک مشترک تھے اپنے کام کاج کے اندر اور اس کے بعد یہ الگ ہوئے ہیں، تو 30 جون تک جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے اور جو پیسے آئے ہیں وہ دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ برابر تقسیم ہوں گے. لیکن 1 جولائی سے آنورڈ چونکہ ان کی شراکت داری ٹوٹ گئی ہے، اگر پچھلے کام میں سے کچھ آتے ہیں تو مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تو وہ شریک رہے گا، لیکن اگلا کام جو جولائی کے بعد ہے اس میں وہی بندہ مالک گنا جائے گا اور اکیلے کا ہی سرمایہ ہوگا اور اسی کا ہی حق ہوگا. یہی بات آپ نے فرمائی. اگر 10 سال تک بھی پچھلے 30 جون تک کے روپے آتے رہے تو برابر تقسیم ہوں گے. یہ بات واضح ہو گئی نا؟ بالکل جی. خیر سے رکھے اللہ. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، بات تو آپ نے بہت خوبصورت بتائی کہ ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے کاروبار سے کیا غرض ہے، جبکہ ہم نے کاروبار چھوڑ دیا یا رکھا ہے، آپ کے پاس تو میرے پیسے بطور امانت میں نے آپ کا اکاؤنٹ استعمال کیا تھا، تو آپ اس پیسوں کو 2 حصے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اسی طرح یہ چلاکیاں کرتے ہیں. یہاں بڑے